سب سے پہلے تو میں اپنے استاد محترم سر کاشف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں ادھر جو ہے وہ آ سکوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. دوسری جو میم نے بھی بولا کہ کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی میں لائف میں اسٹرگل ہی کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ کامیابی عطا کرے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ نے مجھے میری بات سے بڑھ کے نوازا ہے اور اللہ کے خزانے میں کون سا کوئی کمی ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی اپنی کنگز لینڈ اسکول کے جس طرح میں ادھر آیا وہ اسٹوری سناتا ہوں. میں کس طرح یہاں تک پہنچا اور آگے بھی کس طرح میں جو ہے کوشش کر رہا ہوں. ایف ایس سی میں مظفر گڑھ میں پڑھنے چلا گیا تھا. ادھر جب گیا تو ادھر کالجز میں گروپنگ ہوتی ہے. پنجاب کی، سرائکی، پشاور کا الگ گروپ ہوتا ہے، موچی الگ ہوتے ہیں. تو کیونکہ ادھر یہ کلچر تھا کہ اسٹڈی جو ہے وہ کم پروموٹ کی جاتی تھی، زیادہ تر جو ہے وہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی ایتھنک بیک گراؤنڈس کی بنا پہ گروپنگ کر لیتے تھے تو زیادہ لڑائیاں جھگڑی ہوتے تھے. پارٹ 1 میں ٹھیک پڑھتا رہا، پارٹ 2 میں میں بھی گروپ میں شامل ہو گیا اور مجھے کالج سے اسٹارٹ آف کر دیا گیا. میں گھر آ گیا، پیرنٹس بڑے پریشان ہوئے اور اس وقت میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں نے اب آئندہ اسٹڈی نہیں کرنا. یہ تھا 2-3 سال ادھر گروں گا، گھوموں گا، آوارہ گردی کروں گا، اس کے بعد میں بھی فارن کنٹری میں کسی میں چلا جاؤں گا. جس طرح کے میرے سارے کلاس فیلوز اس وقت تیاری میں تھے، کچھ جا چکے تھے، کچھ جا رہے تھے. میرا ایک فرینڈ ہے شہباز، اس نے مجھے بولا کہ تم ادھر فری پھرتے رہتے ہو، کوئی کام نہیں ہے. تو درویشکے میں ایک استاد ہے رانا احمد صاحب، تو چلو آج میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں. ادھر میں گیا تو سر نے مجھے ڈیل ہی اس طرح کیا کہ میرے سارے جو میرے مائنڈ میں کوئریز تھی وہ ساری ختم ہی ہو گئی. 1 مہینہ میں پڑھتا رہا، پھر میرا فرینڈ تو چھوڑ گیا. میں بھی بیچ میں 2-3 دن نہیں آیا تو مجھے کال کر کے کہتے ہیں صبح تم نے ضرور آنا، وہ آئے یا نہ آئے. میں صبح گیا تو مجھے دیکھ کے میں نے سلام دی، مجھے وعلیکم السلام کہتے ہیں میں تینوں کتنے وینا پہ تو کتنے دھکے کھانا پہ. اسی طرح انہوں نے مجھے پنجابی میں بولا. میں نے کہا سر کیا ہو؟ انہوں نے بولا کہ یار تم اپنے فرینڈ کو دیکھ رہے ہو لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تو تم فیس دو نہ دو، تمہارا پڑھنے کو دل کرتا ہے یا نہیں کرتا. میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا تم میرے پاس آ کے پڑھا کرو یا گھر میں بیٹھ کے پڑھا کرو، تم نے ادھر آنا ہی آنا. آدھا گھنٹہ آ جاؤ، 10 منٹ آ جاؤ، گھنٹہ آ جاؤ، میرے ساتھ گپے لگا کے چلے جایا کرو. انہی دنوں کنگز لینڈ اسکول کی سر جو ہے وہ پیشکے سے کلاس کے شفٹ ہو گئے. کنگز لینڈ اسکول کی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ انہوں نے رکھی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کنگز لینڈ اسکول کے تم پہلے اسٹوڈنٹ ہو گے. تو پہلے اسٹوڈنٹ کے طور پہ مجھے ادھر ایڈمیشن ملا اور سر نے مجھے کہا اس وقت میرے پیپروں میں 2 منتھ رہ گئے تھے. انہوں نے مجھے بولا یار تم ایڈمیشن جاؤ، تو اپنا ایڈمیشن بھیجو آئی کام کا. گجرا والا بورڈ میں گیا، پارٹ 1 میرا ایف ایس سی میں کلیئر تھا. ادھر میں گیا، انہوں نے بولا نہیں آپ پارٹ 1 تو آپ کا کلیئر ہے لیکن بورڈ یہ نہیں ہے، آپ کا ڈیجیٹل بورڈ ہے، اس لیے آپ پہلے جائیں ادھر سے اپنی جو ہے نا وہ این او سی لے کے آئے، پھر ہم آپ کو ادھر ایڈمیشن دیں گے. میں نے سر سے بات کی، میں نے جب سر سے بات کی کال پہ کہ سر اس طرح کہہ رہے ہیں، انہوں نے بولا تم پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں کا ایڈمیشن دے کے آ جاؤ. میں نے ادھر ایڈمیشن بھیج دیا، واپس آ گیا. 2 منتھ تھے. میں نے بولا سر میری تو کچھ پریپریشن نہیں ہے، آپ مجھ سے داخلہ بھجوا دیا. انہوں نے بولا یار یہ تمہاری سر درد نہیں ہے، یہ ملا ہے، تم نے صرف یہ کرنا ہے کہ 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے سیکنڈ ٹائم میرے پاس پڑھنے آ جایا کرنا. میں پڑھاؤں نہ پڑھاؤں یہ میرا سر درد ہے. میں 2 گھنٹے صرف سر کے پاس بیٹھتا تھا. اگر وہ مجھے کچھ پڑھاتے تھے میں پڑھ لیتا تھا، اگر نہیں تھے پڑھاتے میں نہیں تھا پڑھتا. 2 منتھ بعد میرا رزلٹ آ گیا، میں اس میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا. اس کے بعد بی کام. میں نے ان سے پوچھا کہ سر آگے میں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے بولا کہ تم نے بی کام کا ایڈمیشن بھیجنا ہے، بی کام کے بعد تم نے ایم اے انگلش کرنا ہے. ایم اے انگلش تم نے اس لیے کرنا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم نے کمپٹیشن ایگزام جو ہے نا
اس میں اپیئر ہونا. میں نے بولا سر میں انگلش کدھر سے کروں گا. انہوں نے بولا کہ یار میں کہہ رہا ہوں بی کام کا ایڈمیشن بھیجو, تم ایم اے کا پوچھ رہے ہو. بی کام کا میں نے ایڈمیشن بھیجا, تو بی کام میں میں نے اپنا کالج ٹاپ کیا تھا, گورنمنٹ کالج آف کامرس فیوزا. بی کام پارٹنروں میں سر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. سر کی جب ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد بھی مجھے وہ بات یاد تھی کہ انہوں نے بولا تھا تم نے ایم اے انگلش کرنا ہے. ایم اے انگلش جب میں کر رہا تھا مجھے بڑے لوگوں نے یہ پوچھا تھا یار یہ تم کیا کر رہے ہو, بیک گراؤنڈ کامرس کا ہے, آگے تم انگلش میں آگے ہو. میں کہتا تھا یار بس میں ایسا ہی ہوں. میٹرک میرا سائنس کا, اس کے بعد میں کامرس میں آ گیا, اس کے بعد میں آرٹس میں آ گیا. ایم اے انگلش جب میں نے کیا تو اس میں نے گفٹ یونیورسٹی میں 2nd پوزیشن حاصل کی تھی اپنی بیچ میں. اس کے بعد میں کمپٹیشن ایگزام کی پریپریشن کرنے لگ گیا. تو پریپریشن جو کمپٹیشن ایگزام تھا فرسٹ اٹیمپٹ جو میں نے دی تھی وہ سب سے پہلا جو پیپر تھا یہ میں نے کسٹمز انسپیکٹر کا ہی دیا تھا. اس کے بعد میں نے انگلش لیکچرار کا بھی پیپر دیا تھا. یہ دونوں میرے کلیئر ہو گئے تھے. انگلش لیکچرار میں میری ایلوکیشن نہیں تھی ہو سکی, لیکن اس میں میری ایلوکیشن ہو گئی تھی. تو یہ میری چھوٹی سی اسٹوری تھی, اور یہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری جو اسٹڈی کے حوالے سے, کیونکہ میرے گھر والے بھی امیدیں چھوڑ چکے تھے اور میں بھی اپنا مائنڈ بنا چکا تھا کہ میں نے آئندہ نہیں پڑھنا. اسی طرح کی بات تھی یہ جو لڑکیاں بھی بات کر رہی تھی کہ پڑھائی میں کیا رکھا ہوں. تو اب میں تھوڑی سی آپ کو یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو میرا اسٹڈی میں یا میری کامیابی میں جو کریڈٹ جاتا ہے نا, اس میں میری پیرنٹس کی دعائیں تو تھی ہی, اللہ تعالیٰ کا فضل تو تھا ہی, لیکن اس کے بعد مجھے اگر کسی نے پٹری پہ چڑھایا تو وہ کنگز لینڈ اسکول کے فاؤنڈیشن جنہوں نے رکھی تھی وہ رانا احمد صاحب ہی تھے. اس کے ساتھ ساتھ کاشف تھے اور عتیق الرحمان تھے. کلاس کے میں یہ 3 ٹیچرز ہی ہیں جو مجھے پسند ہیں. اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں ٹیچرز کو اپنے آگے بولنے نہیں دیتا. جتنے بھی آتے ہیں میں آگے سے کوئریز اسی طرح کی کرتا ہوں, ان کے جواب بند ہو جاتے ہیں. لیکن جب سر کاشف یا سر عتیق کے پاس میں آتا ہوں تو ان کے سامنے میری کوئریز بند ہو جاتی ہیں. اور دوسرا میرا جو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے وہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے اسکولس کا ایجوکیشن سسٹم ہے نا, جو سلیبس وغیرہ رکھا جاتا ہے, اس میں 2 چیزیں بڑی لیکنگ ہیں. ایک تو ظاہری بات ہے ہمارا جو ہے وہ ہم مسلمان ہیں اور اسلامک ریپبلک ہے, اسلامک بیک گراؤنڈ ہے, تو اسلامک جو سلیبس ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا. زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھا دیا جاتا ہے, اس کا ناظرہ یا ترجمہ ویسے اس طرح پڑھایا جاتا ہے جس طرح رٹا لگا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. تو میں نے جب یہ اسکول کی فاؤنڈیشنز رکھی جا رہی تھی, کیونکہ میں پہلا اسٹوڈنٹ تھا, تو میں نے سر سے پوچھا سر ہم اس کا سلیبس کس طرح رکھیں گے. تو وہ یہ تھا کہ سر نے مجھے کہا تھا کہ ہم منہاج القرآن کا سلیبس جو ہے وہ ادھر سے لائیں گے اور وہی ہم اسی کو لے کے چلیں گے. تو اس کی میں نے ریزن پوچھی تھی سر احمد صاحب سے, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو منہاج القرآن نے اپنا سلیبس سیٹ کیا ہے وہ صرف اسلامک نہیں ہے, اسلامک کلچر اینڈ اسلامک سوسائٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامک ہسٹری ہے ان کو مد نظر رکھ کے انہوں نے اپنا سلیبس سیٹ کیا ہے. اور ہم نے بچوں کو ایجوکیشن اس طرح کی دینی ہے کہ وہ اپنی اصل کو پہچان سکیں. جس طرح وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ ہم مسلمان ہوئے, ہم خار ہوئے مسلمان ہو کے, تو وہ یہ تھی کہ احمد صاحب کہتے تھے کہ کیونکہ ہم اپنی اصل بھول چکے ہیں اس لیے خار ہو رہے ہیں, اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہماری آنے والی جنریشنز ہیں ان کو ہم جو ہے وہ اپنی اصل کی طرف لے کے آئیں. اور دوسری ایک چیز ابھی تک لیکنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن. پاکستان جب تک ٹیکنیکل ایجوکیشن میں نہیں جائے گا, اس میں آگے نہیں جائے گا, تو ہم پروگریس نہیں کر سکیں گے. ہم اسی طرح ہی ایشوز فیس کرتے رہیں گے. یہ میں پیرنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں اور بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے جو دور ہے وہ صرف آئی ٹی کا اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں نے ایم اے انگلش کر لیا تو میں نے کوئی بڑا تیر مار لیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایم اے انگلش کر لیا اور کتنے لوگ ان امپلائمنٹ ہیں ایم اے انگلش کر کے, ایون پی ایچ ڈیز کر کے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں ہے, ہمارے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ کی جو ایجوکیشن میں آگے جو آپ کا فیوچر ہے وہ کس چیز کا ہے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے بچوں سے بھی اور والدین سے بھی کہ اپنے بچوں کو آئی ٹی میں اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کی طرف لے کے آئیں. کیوں
اس کی آپ کو میں چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارا نیبر کنٹری ہے انڈیا جس سے ہماری بنتی بھی نہیں ہے. آج کے دن وہ جاپان کو آٹو موبائلس کی پروڈکشن میں سرپاس کر چکا ہے. 3rd لارجسٹ جو پروڈیوسر ہے آٹو موبائلس کا وہ انڈیا ہے. جتنی سوشل میڈیا سائٹس ہیں انکلوڈنگ یوٹیوب, گوگل, ان کے جو ہیڈز ہیں وہ سارے انڈینز ہیں. کیوں؟ انہوں نے 2 چیزوں پہ کام کیا اور انہوں نے فری اسکالرشپس دی ہیں ان 2 چیزوں پہ. کس پہ؟ آئی ٹی پہ اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ. تو آپ سے بھی گزارش ہے, بچوں سے بھی گزارش ہے کہ ضروری نہیں آپ ڈاکٹر ہی بنے یا انجینئر ہی بنے تو پھر ہی آپ کی رسپیکٹ ہوگی. اب جو سوسائٹی یا اب جو معاشرہ جا رہا ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل اداروں میں جابس کے لیے جا رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کا آئی ٹی کا اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہے. تھینک یو میری طرف سے.